ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال حیض کے تعلق سے ہے کہ اگر حیض قرآن پاک پڑھتے وقت کسی کو حیض آ جائے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے، جبکہ اس کو کچھ دیر تک اس کا معلوم نہ چلا اور قرآن پاک پڑھتی رہی، بعد میں اس کا احساس ہوا تو اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہوگا یا نہیں؟ اول تو یہ کہ بالفرض اگر کوئی ایسی سچویشن کسی کے ساتھ آتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت اگر حیض آ جائے اور اس کو اس چیز کی خبر نہ ہو، تھوڑی دیر بعد خبر ہو، تو جتنی دیر اس نے پڑھا ہے خبر نہ ہونے کی صورت میں یا چھوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اس وقت کا گناہ انشاءاللہ تعالی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو خبر نہیں تھی۔ اب یہ کہ حیض آ گیا معلوم چلنے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے، تو بعض خواتین کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیتی ہیں، جبکہ حیض کی حالت میں قرآن پاک کو چھونا یہ حرام ہے۔ لہٰذا اس صورت میں کرنا یہ چاہیے، اگر کسی خاتون کو قرآن پڑھتے وقت حیض آئے تو پھر قرآن کو کسی اور سے رکھوائے، یعنی کسی اور سے ہی قرآن پاک کو بند کروائے، اسی سے جزدان میں لپٹوا کے کسی اور سے رکھوائے۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ کوئی اور موجود بھی نہیں ہے پاس میں، اور اب ظاہر ہے کہ اتنی جلدی وہ پاک بھی نہیں ہوگی کہ تھوڑی دیر میں رکھ سکے، تو پھر اسے موٹے کپڑے سے پکڑ کر اس کو رکھنا چاہیے، ایسا کپڑا کہ جو اپنے جسم پر پہنا ہوا نہ ہو یا اوڑھا ہوا نہ ہو۔ مثلا کوئی موٹی سی شال ہے، چادر ہے، یا کوئی موٹا سا دوپٹہ ہے کہ جس کو اس نے خود نہ اوڑھا ہو، خود نہ پہنا ہو، اس سے جو ہے وہ قرآن پاک کو پکڑ کے اور اس کو پھر جزدان کے اندر رکھنے کے بعد پھر اسی کپڑے سے، موٹے کپڑے سے پکڑ کر جزدان کو جو ہے وہ رکھا جائے گا، یعنی اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا اپنا، اور کسی ایسے کپڑے سے پکڑ کے رکھ دے جو اس نے استعمال نہ کیا ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ دوپٹے کا ایک پلو سے پکڑے اور ایک کاندھے کے اوپر ڈالے رکھے، تو یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح سے نہ کرے، بلکہ دونوں وہ یوز میں نہ ہوتا ہو، اس کو یوز نہ کہیں کپڑے کو کہ وہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اسی کے ایک پلو سے پکڑ لیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بالکل ہی جسم سے یا تو ہٹائے یا پھر کوئی دوسرا کپڑا لے کے جو نہ پہنا ہو، پھر اس کے ایک سرے سے پکڑ کے رکھ کے اسی سے پکڑ کے موٹے کپڑے سے اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار